السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری مدد، نصرت اور رہنمائی فرمائے۔ اللہ کمیوں، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر میرا یہ پروگرام آپ کو اچھا لگے، پسند آئے، تو یوٹیوب پہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پہ فالو کر لیں۔ اور میری یہ گزارش ضرور ہے کہ اگر آپ کو یہ میری بات کوئی اچھی لگے تو اس کو آگے فارورڈ کر دیا کیجئے، تاکہ اللہ کا پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ اللہ ہمیں خلوص نیت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورہ ہود آیت نمبر 55 اور 56 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذۃ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ حضرت ہود علیہ السلام اور اس کی قوم عاد کے درمیان مکالمہ جاری ہے۔ پچھلی آیت میں قوم کہہ رہی تھی کہ اے ہود، اپنے سچے ہونے کی دلیل پیش کر، اور جو تو ہمارے معبودوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، صرف تیرے کہنے پر ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے جو تو کے ساتھ جو تو گستاخیاں کر رہا ہے، انہوں نے تیرا علاج کیا ہے، تجھ پر ان کا وبال پڑ گیا ہے، یا پھر تو عقل نعوذ باللہ کھو بیٹھا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی سچائی کی مزید وضاحت فرمائی ہے۔ ان آیات میں فرمایا فَكِيدُونِي جَمِيعًا، تم سب مل کر میرے خلاف ہو جاؤ، ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، اور مجھے مہلت نہ دو۔ تم سارے اکٹھے ہو کر جو کرنا چاہتے ہو نا میرا کر لو، جو تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو پہنچا دو۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ میں غلط راستے ہوں تو تم بھی، تمہارے معبود بھی، سب اکٹھے ہو جائیں۔ یہ جو تم کہہ رہے ہو نا کہ تمہارے معبود نے میرے ساتھ ان کا وبال پڑا ہے، تو تم سب اکٹھے ہو کر میرے خلاف ہو جاؤ، میرے خلاف جو اقدام کرنا ہے کر لو، اور مجھے ذرا بھی رعایت نہ دو اس معاملے میں۔ انی توکلت علی اللہ، میرا اللہ پر بھروسہ ہے، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں۔ ربی و ربکم، وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، پالنے والا، پیدا کرنے والا۔ ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگوں، عقل کرو، سمجھ کرو، وہی رب میرا ہے، وہی تمہارا ہے۔ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ ما من دابۃ، نہیں ہے کوئی بھی جاندار، الا ہوا آخذ بناصیتہا، مگر اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں، گرفت، کنٹرول، یعنی سب کا سب جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں ہر جاندار، اس کا کنٹرول، اس کی پیشانی کا مطلب ہے، پیشانی گرفت میں ہونے کا مطلب کہ اسی کے کنٹرول میں ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا فرمایا کرتے تھے، فی قبضت کا، یعنی اے اللہ میں تیری قبضہ قدرت میں ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے ہیں اے اللہ میں اور میری ہر چیز تیرے کنٹرول میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر، یعنی رب جو ہے وہ سیدھی راہ پر چلنے پہ ملتا ہے۔ قوم عاد کی ضد، ہٹ درمی انہیں راہ ہدایت سے دور رکھے ہوئے تھی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ تم سب جو بھی پروپیگنڈا کر لو، جو بھی منصوبہ بندی کر لو، جو بھی چالیں چل لو، میں اپنا کام کیے جاؤں گا، جو ڈیوٹی اللہ نے میری لگائی ہے وہ کرتا رہوں گا۔ اگر اللہ نے تمہاری پیشانی پر بدبختی ہی لکھ دی ہے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم سب کے سب مل کر
اپنے معبودوں سمیت مجھے جو نقصان پہنچانا ہے، جو میرا کرنا ہے کر لو، جس طرح ہم کہتے ہیں، کوئی کسر نہ چھوڑنا، مجھے مہلت نہ دینا ہے، پھر تمہیں یہ نہ رہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا۔ میرے اللہ کے اذن کے بغیر تم میرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ پیغمبر بلکہ ایک عام مومن کا بھی اللہ پر ہی توکل ہوتا ہے، کیونکہ سب اختیارات کا مالک اللہ ہے، اسی کے پاس ہے۔ یہاں ایک باریک سا نقطہ جو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہود کی قوم کے جو لوگ تھے وہ خود کو خدا پرست سمجھتے تھے، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ مسئلہ صرف یہ تھا کہ وہ اپنی بات اپنی ضد پر اڑے ہوئے تھے۔ ضد پر ہونے کی وجہ سے انسان کی سوچ جو ہے، سوچنے یا سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ صحیح اور غلط، ہدایت اور جہالت، ان کے درمیان فرق نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں دین اسلام کی بات جو کہہ رہا ہے، ایک بار تعصب کی عینک اتار کر اس کی بات ضرور سننی چاہیے، اور صاف نیت سے سننی چاہیے، یعنی ہدایت اور اپنی اصلاح کی نیت سے سننی چاہیے۔ اس پر غور و خوض کرنا چاہیے۔ یہ میں ٹھیک ہوں یہ رٹ لگانے کو مناسب نہیں، صحیح نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، مبادہ کہ ہم غلطی پر ہوں اور ہمیں سمجھ نہ ہو۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی دین کی بات ہم تک پہنچے تو صدق کے دل سے، صاف نیت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ، جو اچھا طریقہ ہے، جو اچھا رستہ ہے، جو خیر کا رستہ ہے، میری اس طرف رہنمائی فرما۔ قوم عاد کی طرح سابقہ طریقوں کو چھوڑ دینے پر آر نہیں محسوس کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کیا عقل مندی ہے کہ ایک غلطی ہو گئی پر بس اسی پر ڈٹے بھی رہو، جی دوبارہ غلطی کرو اور اس کو اپنے انا کا مسئلہ بنا لو۔ یعنی عقل مندی یہی ہے کہ غلط اور خطرناک راستے پر چلنے کی بجائے، اس پر ڈٹے رہنے کی بجائے آسان اور اصلاح اور ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، جو اصل منزل تک محفوظ طریقے سے ہمیں پہنچا دے۔ ضد انا نہیں کرنی چاہیے ہمیں، جس طرح ہم دنیاوی معاملات میں پھر سے سوچتے ہیں، اسی طرح دین کے معاملات میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی بھلی بات ہمیں کہے تو صرف ضد انا کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اس بات کو جھٹلا نہیں دینا چاہیے، اس کو دیکھنا بھالنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔